شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی اعلی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں، یہ اللہ اور ان کے فرشتوں کا ورد ہے۔ قرآن پاک بما ترجمہ اور 5 ٹائم نماز پڑھا کریں۔ سیرت نبی کی کتابوں کو اپنی زندگی کا ایک خاص حصہ بنائیں۔ اور آج 9 محرم ہے۔ محرم کا مہینہ ہماری زندگی میں ایک بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن ہمیں یاد ہونا چاہیے، ہمیں ہمارے بچوں کو، کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے لخت جگر امام حسن حسین، جن سے وہ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، ان کی شہادت ہوئی تھی 10 محرم کو، اور یہ دن ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اس دن اگر ایک مہینہ ہم لوگ اپنی خوشیوں کو، اپنی مصروفیت کو تھوڑا کم کر دیں، ڈیلے کر دیں، تو یقین مانیں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بہت مقبول ہو جائیں گے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم سب سے بڑا غم ہے، تو اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، امام حسین علیہ السلام اور تمام شہدائے کربلا کے، آمین۔ اور چینل کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی پہلی سٹوری میرے ساتھ اشرف نے پشاور سے شیئر کی۔ اشرف کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی ہی زندگی کا ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ زندگی کی ابیتی ہے جو میرے ساتھ پیش آئی، اور ابھی تک اس کے اچھے اثرات میری زندگی کے اوپر ہیں۔ ہم لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جنات صرف برے ہی ہوتے ہیں۔ یقین مانیں کہ جنات صرف برے نہیں، کچھ جنات اچھے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن میں پیشے سے ایک چھوٹا موٹا عامل ہوں، اور میں ان کو کنٹرول بھی کر سکتا ہوں، اور اگر یہ میرے پر کوئی حملہ کریں تو اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں۔ تقریباً میری عمر اس ٹائم 30 سے 35 سال تھی۔ میں ایک نوجوان آدمی تھا، اور میرے اندر اب اتنی طاقت تھی کہ میں ان چیزوں کو کنٹرول کر سکوں اور ان سے نہ ڈروں۔ ہمارے علاقے میں ایک کنواں تھا جو کہ مشہور تھا کہ یہاں پر جنات کی بستی ہے، یعنی جو کنویں کا راستہ تھا لوگ اس کو جنات کی بستی کہتے تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا کنواں جو کہ سوکھ چکا تھا، اور اس کنویں کے اندر ہی جنات کی بستی میں جانے کا راستہ ہے۔ تب میں عامل بن چکا تھا، اور میرے اندر یہ چیز بہت زیادہ تھی کہ میں اس کنویں کے اندر جاؤں گا، لیکن میرے علاقے کے لوگ مجھے منع کرتے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بھول کر بھی ایسی غلطی مت کرنا، زندہ واپس نہیں آؤ گے۔ شہر سے وہ کنواں بہت دور تھا، ایک چھوٹی سی جگہ تھی ہم لوگوں کے علاقے میں، اس کو ایک قصبہ ٹائپ آپ کہہ سکتے ہیں، ایک گاؤں ٹائپ وہ جگہ تھی جہاں پر وہ کنواں تھا۔ اس کنویں کے ارد گرد ہر جگہ سرسبز کھیت اور گھنے درخت تھے۔ ایک بہت بڑا کنواں تھا وہ۔ اس کنویں کے بارے میں عجیب و غریب باتیں گاؤں والوں نے تو پھیلائی ہوئی تھیں، لیکن ان کو دیکھنا میرے لیے اب ضروری ہو چکا تھا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کنواں عام نہیں تھا، بلکہ جنات کی بستی کا راستہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ دن کے وقت تو لوگ اس کے قریب سے گزر جاتے تھے، مگر سورج غروب ہوتے ہی کوئی بھی اس کنویں کے پاس جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ گاؤں میں صرف ایک واحد میں ہی انسان تھا جو اس کے پاس جانا چاہتا تھا، اس کی حقیقت کو جاننا چاہتا تھا۔ کیا واقعی یہ جنات کی بستی ہے؟ میں نے اپنے 1-2 دوستوں سے اس کے متعلق مشورہ کیا، اور ان کو کہا کہ میں اس کنویں کے اندر جانا چاہتا ہوں، جس پر میرے دوستوں نے مجھے صاف الفاظوں میں روک دیا اور کہا کہ ہم تمہارا ساتھ بالکل نہیں دیں گے، ہمیں تمہاری اور اپنی زندگی بہت عزیز ہے۔ خیر، میں نے ان سے یہ کہا کہ میں کل رات کنویں کے اندر جاؤں گا، اور تم لوگوں کے ذمہ صرف ایک ہی کام ہے، اگر میں صبح تک واپس نہ آ سکا تو میرے گھر والوں کو بتا دینا کہ میں کنویں کے اندر گیا تھا، اور میری لاش تمہیں ادھر سے ہی ملے گی۔ وہ چاندنی رات تھی جب پورا گاؤں اپنی میٹھی نیند سو رہا تھا۔ تبھی اشرف کہتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج ہی میں اس کنویں کے اندر جاؤں گا اور اس کا سارا راز جانوں گا کہ آخر واقعی کنویں کے اندر جنات کی بستی کا راستہ ہے یا نہیں۔ اس عجیب و غریب کھوج کرنے کے لیے میں اس کنویں کی طرف چل پڑا۔ میں نے گھر سے ایک ٹارچ اور ایک رسی لی اور کنویں کی طرف چل پڑا۔
جیسے ہی وہ کنواں میں نے دیکھا اور میں اس کے قریب پہنچا، مجھے کنویں کے قریب جاتے ہی ایک عجیب سی خوشبو آنے لگی۔ وہ پوری جگہ خوشبو سے معطر تھی۔ اب میں نے اس خوشبو کو اگنور کیا اور اپنی ٹارچ کو آن کیا۔ جیسے ہی ٹارچ کو آن کیا تو کنویں کے اندر دیکھا تو کنویں کی ساری دیواریں سبز رنگ کی کائی سے بھری ہوئی تھیں، پانی کی سطح بالکل نہیں تھی۔ اچانک سے مجھے کنویں کے اندر سے مدھم سی روشنی دکھائی دینے لگی، جیسے کسی نے نیچے ایک دم سے دیا جلایا ہو۔ اشرف کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا اور پھر میں نے رسی باندھی اور آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ جیسے ہی میں نیچے اترا تو روشنی اور تیز ہو گئی اور اسے ایک سرنگ سی نظر آئی جو کنویں کی دیوار میں تھی۔ سرنگ کے اندر سے بہت سی سریلی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی بہت پیارا گیت گا رہا ہو۔ عدنان کہتے ہیں کہ میں نے ہمت کی اور سرنگ کے اندر داخل ہو گیا۔ سرنگ کے اندر ایک عجیب و غریب منظر تھا، وہ دنیا ہی اور تھی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے ہر طرف چمکتے ہوئے پتھر ہیں جن سے خوبصورت روشنیاں نکل رہی ہیں۔ دیواروں پر عجیب و غریب سی کڑھائیاں کی ہوئی تھیں جو کہ سونے کی تھیں، ایسے پھول بنے ہوئے تھے جن کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سرنگ کے آخر میں ایک بہت بڑا میدان تھا جہاں ہزاروں چھوٹے چھوٹے جلتے ہوئے دیے رکھے ہوئے تھے اور ان کی روشنی میں کچھ انسانی جسم نما چیزیں رقص کر رہی تھیں۔ ان کی شکل تو انسانوں سے مشابہ تھیں، مگر ان کے قد بہت چھوٹے اور ان کے پروں میں سے روشنیاں نکل رہی تھیں۔ اشرف کہتے ہیں کہ یہ وہی جگہ تھی جہاں میں پہنچنا چاہتا تھا۔ مجھے پتہ لگ چکا تھا کہ یہ واقعہ ہی جنات کی بستی ہے۔ ان کے خوبصورت لباس اور ان کے خوش مزاج شکلیں اور ان کے گیت گانے کا انداز، اشرف کہتے ہیں کہ مجھے بہت اچھا لگا اور اب میں ان کو چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ اچانک سے مجھے ایک خطرہ محسوس ہوا، مجھے میرے پیچھے کچھ محسوس ہوا اور جیسے ہی میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو اشرف کہتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے قد کا بونا بچہ کھڑا ہوا تھا اور وہ جنات کا بچہ تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں بہت خوفزدہ ہو گیا، لیکن جیسے میں نے اس کی مسکراہٹ دیکھی اور جس انداز سے اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو مجھے لگا کہ شاید یہ مجھے کوئی نقصان نہ دے۔ میں نے اپنے ہاتھ کو کھولا اور اس نے میرے ہاتھ کے اندر ایک چمکتا ہوا پتھر رکھ دیا اور کہا کہ ہم بہت خوش ہوئے ہیں، تم نے ہمارے پر اعتماد کیا اور اس جنات کی بستی میں آئے، لیکن ادھر کسی اور کو مت لانا کیونکہ لوگ بہت زیادہ لالچ کرتے ہیں۔ وہ جو پتھر اس نے مجھے دیا اس میں سے روشنی نکل رہی تھی۔ یقین مانے کہ وہ پتھر آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ اس پتھر کو آج بھی میں نے سنبھالا ہوا ہے اور اس میں سے ایک عجیب سی لائٹ نکلتی ہے۔ وہ میرے کسی کام کا تو نہیں ہے، لیکن اس سے مجھے کچھ چیزوں کے متعلق پتہ لگتا ہے جن کو میں آن ایئر نہیں بتا سکتا۔ اشرف کہتے ہیں کہ میں جب اس سرنگ سے اس کنویں سے باہر نکلا تو اس ٹائم فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں، سورج بالکل نکلنے والا تھا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور میں اپنے گھر واپس چلا گیا۔ مجھے اس بونے جن بچے کی بات یاد تھی کہ اس راستے میں کسی اور کو مت لے کر آنا۔ میرے دونوں دوست صبح میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم کنویں کے اندر گئے تھے، تو میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے میری امی نے ادھر نہیں جانے دیا کیونکہ وہ بستی جنات کی بستی ہے، شاید وہ مجھے کوئی نقصان نہ دے دیں، اور میں نے ان کو یہ کہہ کر ٹال دیا۔ اشرف کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے۔ تو بہت شکریہ اشرف پشاور سے اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی انم نے لاہور سے شیئر کی۔ انم کہتی ہیں کہ جوہر ٹاؤن لاہور میں ہم لوگوں کا پرانا گھر ہے، تقریباً 30 سے 40 سال گزر چکے ہیں ہم نے اس گھر کو خریدا، اور اس سے پہلے جو فیملی اس گھر میں رہتی تھی ان کے بہت بھیانک انکشافات تھے جو کہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ شاید ہم ان فیملیز سے تعلق رکھتے ہیں جو جنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی ان جگہوں کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ میرے ابو اور میرے دادا اس چیز کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے اور ان کا کہنا ہے کہ قرآن پاک پڑھتے رہو اور اپنے اوپر حصار رکھو، یہ مخلوق تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور اب ہم بھی ادھر رہنے کے عادی ہو چکے ہیں۔
لیکن ہماری زندگی میں بہت سے نقصانات بھی ہوئے ہیں۔ انم کہتی ہیں کہ اس گھر کے متعلق ایک پرانی کہانی مشہور تھی۔ ہمارے سے پہلے جو فیملی ادھر رہتی تھی، ان کے جو بہو تھی اس نے خود کو ایک رات جلا لیا تھا۔ سننے میں آتا ہے کہ شادی کی پہلی رات ہی وہ اپنے کمرے میں جلی ہوئی ملی تھی، اور کچھ لوگوں کے مطابق وہ شادی کے 2-3 دن بعد اس نے خود کو آگ لگا لی تھی اور وہ مر گئی تھی۔ وہ کیوں مری تھی، اس کے پیچھے کیا راز تھا، یہ آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ لیکن جب اس گھر میں ایک دلہن کی موت ہوئی تو وہ گھر منحوس قرار دے دیا گیا۔ وہاں کے رہنے والوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا اور اس گھر کو بیچ دیا۔ کافی عرصہ گھر بند بھی رہا، اور اس کے بعد میرے دادا ابو کہتے ہیں کہ وہ گھر ہم نے خریدا۔ میرے دادا ابو کو بہت سستے داموں یہ گھر ملا، کیونکہ وہ اس گھر کو بس بیچنا چاہتے تھے کسی طریقے سے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ گھر ہمارے لیے بہت منحوس ثابت ہوا ہے، جہاں ہمارے اکلوتے بیٹے کی بیوی نے پہلی رات ہی خودکشی کر لی۔ یہ دادا ابو کو کہانی ان لوگوں نے بتائی جن سے ہم نے وہ گھر بائی کیا تھا۔ خیر، دادا ابو نے کہا کہ گھر کے اندر آتے ہی میری دادی نے اور دادا نے گھر کے اندر قرآن خوانی کروائی، اور تب تک گھر کے اندر سکون رہا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر بچے ہونے لگے۔ میرے ابو، چاچو، میری پھپھو اور وہ سب لوگ جب جیسے ہی بچے بڑے ہوئے تو دادا دادی بوڑھے ہو گئے، ان کے اب ان چیزوں کی طرف اتنا رجحان نہیں تھا، تو وہ خود بوڑھے تھے، تو جو بڑے تھے وہ اب میلاد وغیرہ اور ان چیزوں سے تھوڑا سا دور تھے اور اپنے کاروبار میں زیادہ مصروف رہتے تھے۔ خیر، اب جیسے ہی ہم نے اس گھر کو لے لیا تو ہمارے گھر کے اندر کبھی بھی گرمی محسوس نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے ہم سب لوگ بہت خوش ہوتے تھے کہ ہمارے گھر کے اندر تو کبھی بھی گرمی نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارا گھر ہر ٹائم ٹھنڈا رہتا تھا۔ یہ ایک عجیب بات تھی۔ ہماری وہ جو جگہ تھی جہاں پر ہم لوگ اٹھتے بیٹھتے تھے، وہ بھی کچن میں بھی ایون کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے اے سی آن ہو، کسی نے کولر چلائے ہو۔ گرمی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ بائی دا وے، انم کا کہنا تھا کہ ہماری جو وہ حویلی ہے وہ کالی حویلی کے نام سے مشہور ہے۔ اس حویلی کو کالی اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہاں پر ایک دلہن کی موت ہوئی تھی، اس وجہ سے حویلی کو کالی حویلی کے نام سے مشہور کر دیا گیا تھا۔ ایک بڑا سا گھر تھا، اس کو ہم حویلی بھی بول سکتے تھے۔ 1.5 سے 2 کنال پر وہ گھر تھا۔ میرے دادا اپنے گھر کو حویلی کہتے تھے، کیونکہ اس گھر کے جو در و دیوار تھیں وہ بالکل پرانے طرز کی تھیں، لکڑی کے دروازے لگے تھے، اور گھر بہت خوبصورت ہے۔ کالی حویلی کے اندر اب ہمیں سردی لگتی تھی، گرمی کا موسم محسوس نہیں ہوتا تھا، اور ہمیں اپنے کمروں کے اندر سے ایک سفید رنگ کی پرچھائی نظر آتی تھی۔ ہم نے اس بات کا ذکر اپنے بڑوں سے کیا، لیکن انہوں نے اس چیز کو ٹال دیا۔ ایون کہ میرے ابو، میری پھپھو لوگ سب اس چیز کا ذکر دادا ابو سے کرتے ہیں، لیکن دادا ابو اس چیز کو ماننے کو آتے ہی نہیں تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ سب تم لوگوں کا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وقت گزرتا گیا، پھپھو لوگوں کی شادی ہو گئی، میرے ایک چاچو باہر سیٹل ہو گئے، اور میرے ابو، ان کی فیملی، یعنی ہم لوگ، انم کہتے ہیں کہ اسی گھر میں ہیں۔ اس ٹائم انم کہتی ہیں کہ میں FA کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور میرے ساتھ بہت سے بھیانک واقعات پیش آئے، میری امی کے ساتھ، میری پھپھو کے بھی ساتھ۔ میری پھپھو کہتی تھیں کہ ہمارے گھر کے اندر ایک بہت بڑا درخت تھا، اور اس درخت کے اوپر ایک عورت کا بسیرا تھا، وہ ایک دلہن کے روپ میں رہتی تھی، اس کا سارا فیس جلا ہوا تھا۔ اکثر وہ اس کو اپنے گھر کے صحن کے اندر دیکھتے تھے، اور پھر وہ غائب ہو جاتی تھی۔ وہ ساری رات دروازہ کھٹکھٹاتی تھی، اور دروازہ بھی وہ میرے دادا ابو کے کمرے کا نوک کرتی تھی، اور پھر اچانک سے ہمارے گھر کی جو چھت تھی جہاں پر ڈھیر سارے کمرے تھے، وہاں سے آہو پکار کی آوازیں شروع ہو جاتی تھیں، جیسے کوئی رو رہا ہو، جیسے کوئی پیٹ رہا ہو۔ یہ ساری چیزیں ہم نے فیس کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیز بہت زیادہ ورس ہو گئی۔ جب ہم لوگ بڑے ہوئے تو میرے ساتھ بہت سے بھیانک واقعات پیش آئے، جن میں سب سے پہلا واقعہ یہ تھا کہ ایک دن میں اپنی تینوں بہنوں کے ساتھ سو رہی تھی۔ انم کہتی ہیں کہ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے پیروں کے اوپر ہاتھ لگا رہا ہو۔ مجھے اس کے ہاتھ کا لمس بہت گرم لگا، اور مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے پاؤں جل جائیں گے۔ جیسے میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میرے سامنے ایک عورت کھڑی تھی جو کہ دلہن کے روپ میں تھی۔ وہ میرے پیروں پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔
مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی انگلیوں کے اندر سے دھواں نکل رہا ہو، اس کی انگلیوں کے اندر سے آگ نکل رہی ہو۔ اس نے جدھر جدھر میرے پیروں پر اپنی فنگرز کو لگایا، وہاں سے میرے پاؤں جل گئے اور میں چیخنے لگی۔ میری دونوں بہنیں بھی جاگ گئیں، یہاں تک کہ سارے گھر والے جاگ گئے، اور جب وہ میرے پاس آئے تو میرے پاؤں جل چکے تھے، یعنی جہاں جہاں پر اس عورت نے ہاتھ لگایا وہاں سے میرے پاؤں جل گئے اور میری طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ یہ سب کچھ میرے دادا ابو نے بھی دیکھا، ایون کہ سب گھر والوں نے دیکھا، اور اس کے باوجود میرے دادا ابو اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یقیناً کچھ ایسا کاٹ کیا ہے جس سے تمہارے پاؤں کو تکلیف ہوئی ہے، یہ سب کچھ تم لوگوں کا وہم ہے۔ ان کے ذہن میں ایک چیز پکے طریقے سے بیٹھی تھی کہ جو چیز ہم سوچتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ میں نے خود اس عورت کو دیکھا، اور شاید اپنی پھپھو، اپنی امی کے بعد وہ واحد میں تھی، انم کہتی ہیں، جس کو وہ عورت نظر آئی۔ وہ دلہن تھی مکمل طور پر، اس کا چہرہ بہت بلیک تھا اور اس کے ہاتھ کالے سیاہ تھے، اتنے پتلے جیسے سوکھی ہوئی لکڑی ہوتی ہے، اور وہ اپنے ہاتھ میرے پیروں پہ لگا رہی تھی۔ انم کہتی ہیں کہ اس کے بعد میری حالت بہت خراب ہوئی، میں بہت دن بیمار رہی، لیکن پھر بھی ہمیں یہ پرمیشن نہیں ہے کہ ہم لوگ اس گھر کو چھوڑ کر کسی اور گھر میں جائیں۔ جوہر ٹاؤن کے اندر وہ گھر ہم لوگوں کا، جو کہ ایک پرانی حویلی کے طرز پہ بنا ہے، آج بھی موجود ہے۔ ہم لوگ ادھر ہی رہتے ہیں۔ میری بڑی بہن کی تو شادی ہو گئی ہے، اور میری چھوٹی بہن، جو کہ ابھی ہم لوگ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر رہے ہیں، اور ہم لوگ اسی گھر میں رہتے ہیں۔ ہمارے گھر کے جو اوپر والا پورشن ہے اس میں عجیب گندی سمیل آتی ہے، اور وہ سمیل مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جب ہم نے کسی اللہ والے کو بلایا، میرے ابو نے جب میرے پاؤں کو جلے ہوئے دیکھا تو وہ ایک عامل کو لے کر آئے، اور ان عامل کا کہنا تھا کہ آپ کے گھر میں ایک بدروح کا بسیرا ہے، اور اس کا زیادہ جو گزرنا رہنا ہے وہ آپ کے اوپر والے پورشن میں ہے۔ وہ ایک عورت ہے، اور وہ آپ کو جانی نقصان بھی دے سکتی ہے، جس پر میرے دادا ابو کا کہنا تھا کہ ابھی تک تو اس نے جانی نقصان نہیں دیا۔ 40 سے 45 سال گزر چکے ہیں، لیکن وہ ہمارے گھر میں رہتی ہے۔ وہ ایک عورت ہے جو کہ اس درخت کے اوپر بھی رہتی ہے، اور اس کا بسیرا ہمارے گھر کی چھت کے اوپر بھی ہے۔ میری امی کو اکثر جب وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی ہیں تو ان کو درخت کے اوپر سفید رنگ کا ایک عکس دکھائی دیتا ہے، جو کہ دیکھتے دیکھتے ایک عورت کے چہرے میں بدل جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسی جگہ پر وہ رہتی ہے، اس کا مین بسیرا ہے، اور اوپر والے پورشن میں اس کا ایک گزرنے کا راستہ ہے۔ تو یہ کہانی تھی انم کی، جو کہ انہوں نے لاہور جوہر ٹاؤن سے شیئر کی۔ تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہوتے ہیں۔ انم کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اس طرح کا ایک واقعہ میرے ساتھ میرے ایک لسنر نے شیئر بھی کیا تھا، اور میں نے اپنی سٹوری بھی وہ اپنے چینل پر آپ کو سنائی ہے۔ ان کے جو ماموں تھے ان کے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا۔ ان کے گھر میں بھی ایک عورت کا بسیرا تھا، اور وہ ان کے پیروں کے اوپر جیسے ہی وہ انگلیاں پھیرتی تھی تو تقریباً 10 دن کے اندر اندر وہ معذور ہو گئے تھے، اور پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ان کو بھی ایک عورت دکھائی دیتی تھی، اور کوئی بھی ان کی بات پہ یقین نہیں کرتا تھا کہ اس گھر میں ایک عورت کا بسیرا ہے۔ ان کی جب ڈیتھ ہو گئی اور پھر اس کے بعد وہ کالا سایہ ان تمام لوگوں کے پیچھے بھی بھاگنے لگا، تو پھر انہوں نے یقین کیا کہ واقعی ادھر کوئی چیز ہے۔ سب سے بڑی ہم لوگوں کی غلطی ہے کہ ہم اپنوں کی بات پر، اپنے گھر والوں کی بات پر جب یقین نہیں کرتے تو پھر یہیں سے خرابی شروع ہوتی ہے۔ اگر کوئی جو سچ بولنے والا انسان ہے آپ کے گھر میں، جس پر آپ کو یقین ہو، تو وہ آپ کو کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس بات کو سمجھیں، سنیں، اور پھر اسے فیل کریں، اور اس جگہ کو لیو کر دیں، چاہے وہ جتنی بھی مہنگی جگہ ہو۔ تو یہ تو میرا ماننا ہے۔ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں، ان کی قدر کریں، ان کی جان ہمارے لیے بہت عزیز ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کسی اپنے پیارے کو کھو دیں، ہم اس جگہ کو ہی چھوڑ دیں۔ جیسے انم کی بات پر کوئی یقین نہیں کرتا، یہ ایک بہت بڑا مس ہیپ ہے ان کے لیے کہ اپنے ہی ان کی بات پہ یقین نہیں کرتے، اور ان کے پیرنٹس ان کو اسی گھر میں لے کر بیٹھے ہیں۔ تو بہت شکریہ انم اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ جوہر ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن، بہت پرانی جگہ ہیں یہ لاہور کی، یہ بہت قدیم جگہ ہیں جہاں پر ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ لسنرز، میرے اس چینل کو بھی سپورٹ کریں جو کہ میں نے اپنا ڈر کی راتیں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور اس چینل کو بھی سپورٹ کریں۔ کل سٹوری شیئر نہیں ہو کیونکہ کل 10 محرم ہے۔
اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے گھر والوں کا بھی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔